کیا الطاف حسین کا دور واپس لوٹ کر آ رہا ہے؟ کیا یہ وہی ایم کیو ایم پرانے طرز پر چل رہی ہے؟ الطاف حسین کے حالیہ اگر آپ پچھلے ہفتے کی کارکردگی دیکھیں یا اس ہفتے کی جو ایکٹیویٹی دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کراچی 22 اگست سے پہلے کا کراچی ہے۔ یہ کراچی آج سے 10-12-15 سال پہلے کا کراچی ہے۔ وہی یوم سوگ، وہی مذمت، وہی سماجی سرگرمیاں، وہی انسانی بنیادوں پر لوگوں کی مدد۔ تو کیا یہ ان چیزوں سے لنک کیا جا سکتا ہے جو ہوا کراچی میں، جو آگ کا جو گل پلازہ میں لگی گئی یا لگائی گئی، اس پر میں آپ سے بات کروں گا الطاف حسین صاحب کے حوالے سے۔ اس پر خاص میں نے پروگرام رکھا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ باکس میں رائے اپنی ضرور دیا کریں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا ہے۔ بہت شکریہ ذوالفقار علی ببر کی جانب سے۔ السلام علیکم تمام فیملی ممبران کو۔ الطاف حسین صاحب نے ثانیہ جو گل پلازہ ہوا تھا اس پر تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے اور یوم سوگ کا اعلان بھی کیا تھا۔ پیر والے دن کے لیے انہوں نے یوم سوگ کا اعلان کیا تھا اور ان کے یوم سوگ کے اعلان کے بعد فوراً ہی تاجروں نے بھی یوم سوگ کا اعلان کیا اور پھر تقریباً آگے پیچھے یہ اعلانات ہوئے اور کراچی کی کافی مارکیٹیں بند رہی پیر والے دن، خاص طور پر جو پیک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر بند نظر آئی۔ تو یہ کیا الطاف حسین صاحب کا پیغام واقعی کراچی کے لوگوں میں پھیلا گیا یا محض اتفاق تھا کہ تاجر برادری اور الطاف حسین صاحب ایک ہی وقت میں دونوں یوم سوگ کا ہی اعلان کریں؟ یہ بڑی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ ساتھ ساتھ الطاف حسین صاحب نے سندھ حکومت پر بھی اعتراضات اٹھائے، کئی سوالات اٹھائے اور فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اس معاملے کی تحقیقات خود کریں، اپنے وسائل کے تحت اور اپنی ادارے کے تحت آپ اس کی تحقیقات کروائیں کہ جہاں پر 17-18 سال سے ایک ہی حکومت قائم ہو وہاں پر اس طرح کا ثانیہ ہونا کس طرح ممکن ہے؟ کیا وجوہات ہیں کہ ایک ہی قسم کا ثانیہ یہاں پر ہو جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے ثانیات ہو جاتے ہیں اور کوئی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا، کوئی ذمہ دار لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا؟ ویسے تو ظاہری طور پر تو میئر کراچی نے بھی رپورٹ دے دی ہے، وزیر اعلیٰ تک بھی پہنچ گئی ہے، سب نے رپورٹس بھی طلب کر لی ہیں، مذمت بھی کر لی ہیں، لیکن ان لوگوں کو انصاف کیسے ملے گا؟ الطاف حسین صاحب اس معاملے میں کافی زیادہ ایکٹیو نظر آئے اور ماضی کی تمام جو واقعات گزشتہ 10-12 سالوں میں گزرے ہیں، جو روٹین میں چاہے وہ اچھی باتیں ہوں یا بری چیزیں ہوئی ہوں، جو بھی ثانیات ہوئے ہوں، ان میں جتنی بھی ایم کے 90 ایکٹیو رہی ہے ان میں میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ جو ہے الطاف حسین صاحب ایکٹیو نظر آئے۔ یہاں پر رضوان صاحب ہیں جو سیکٹر انچارج ہیں ایم کیو ایم کے الطاف حسین صاحب کے، وہ کافی ایکٹیو نظر آئے، تاجروں سے ملنا، ان سے بات کرنا، ان سے رابطے رکھنا اور ان کے لیے پھر جو ہے بہت ساری چیزوں کا بندوبست کرنا، ان کی دادرسی کرنا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ایم کیو ایم کا دوبارہ سے وہی دور آ گیا جو کہ ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ پہلے کبھی ہوتا تھا الطاف حسین صاحب کا دور ہوتا تھا جب کراچی شہر کہا جاتا تھا کہ الطاف حسین کی ملکیت ہے یا سیاسی وراثت ہے، تو وہی اس سے قریب کے سارے حالات لگ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی بڑی واضح ہوتی ہوئی نظر آئی کہ پیپلز پارٹی پر اور سندھ حکومت پر تو الطاف حسین صاحب نے بڑی کھل کر تنقید کی اس معاملے پر، لیکن جو فیلڈ مارشل ہیں ان سے انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا، جو اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اس کا مطلب کہ ان کا کہیں نہ کہیں رابطہ ہے فیلڈ مارشل سے۔ جب وہ بات کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کی کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہے یا کوئی نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، یا کم از کم وہ پسند ان کو ضرور کرتے ہیں، ڈس لائک نہیں کرتے۔ یہ چیز اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ تو آنے والے حالات میں کیا اب دوبارہ سے ایسے ثانیات اگر اللہ نہ کرے کہ کبھی ہوتے ہیں تو وہاں پر الطاف حسین صاحب واپس یوم سوگ کی طرف جائیں گے؟ اور کیا ان کے یوم سوگ کے اعلان کو یہ شہر کس طرح ایکسیپٹ کرے گا اتنے سالوں کے بعد؟ کس طرح شہر مانے گا؟ کیا واقعی اس میں کوئی صداقت ہوگی یا پھر یہ محض ایک اتفاق تھا؟ یہ آنے والے وقت میں ہی بتائے گا۔ 2026 ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی تبدیلیوں کا سال ہے، کافی زیادہ چیزیں چینج ہونے جا رہی ہیں 2026 میں، اور 2026 میں اب دیکھنا یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کے معاملات کہاں تک پہنچتے ہیں۔
اسی 2026 میں 22 اگست کو 10 سال مکمل ہوں گے۔ جو ان کو بین کیا گیا تھا، ان کی جماعت کو بین کیا گیا تھا، اس کو توڑ کر MKM پاکستان بنائی گئی تھی، تو اس کو بھی 10 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ کہ کیا فرق پڑتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے۔ الطاف حسین صاحب نے جتنے بھی لوگ اس میں بے گناہ مارے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی ہے، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے جن لوگوں کا مالی نقصان ہوا ہے اس کے لیے فوری طور پر حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو فوری طور پر ریلیف پیکج دیا جائے، اور ان کے ٹیکس معاف کیے جائیں، اور ان کے جو بینکوں میں قرض ہیں، اگر کسی کو قرض کی ادائیگی دینی تھی تو وہ مؤخر کی جائے، اور جو یوٹیلیٹی کے بلز تھے وہ روکے جائیں، اور اس پر فوری طور پر ان کو اس حوالے سے کمپنسیشن ملنی چاہیے۔ یہ ان کا رائٹ ہے، جتنے بھی لوگ متاثرین تھے، کیونکہ یہاں پر ایک دو نہیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں دکاندار تھے جن کے گھر اس سے چلتے تھے، جن کی فیملیز اس سے چلتی تھی، نہ صرف بلکہ ایک ایک گھر میں کوئی ماسی کام کرنے والی، کوئی ملازم کام کرنے والے، ایک ایک دکان سے 10 12 لوگ جو ہے وابستہ تھے۔ تو کتنے لوگ ڈسٹرب ہو گئے، کتنے لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک پہلے ہی معاشی حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو انفلیشن چل رہا ہے، جو بے روزگاری ہے، جو ٹیکسز کی بھرمار ہے، اس صورتحال میں اگر یہ سانیات جنم لیتے ہیں تو وہ یقینی طور پر کافی تکلیف دیتے ہیں، کافی پریشان کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کی روک تھام کے لیے بالکل کام ہونا چاہیے، اور الطاف حسین صاحب کے جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے جو ہے غور طلب ہیں، کہ وہ جس طرح مطالبہ کر رہے تھے اور جس طرح انہوں نے بات چیت کی، یوم سوگ اور مطالبہ تحقیقات کا، ان دونوں چیزوں کو اگر ملا کر دیکھتے ہیں تو کافی باریک چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن خیر ابھی یہ اتنی موضوع نہیں ہے کہ ہم اس پر ڈیٹیل میں بات کر سکیں۔ الطاف حسین صاحب کی بات چیت والی باتیں یا مذاکرات والی، اس پر ہم ڈیٹیل میں پروگرام جلد میں آپ کو کر کے بتاؤں گا کہ کہاں تک وہ معاملات پہنچے، کہاں تک اس کی بات چیت ہوئی یا کیا نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن ابھی فی الحال ایسا موقع نہیں ہے، ایسا وقت نہیں ہے کہ اس پر بات کی جائے اور اس پر یہ سب کچھ کیا جائے۔ آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ میں نے یہ نیا چینل بنایا، وہ میرا بند کروا دیا گیا تھا، تو کائنڈلی دوستوں سے شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ کمنٹ باکس میں رائے اپنی ضرور دیا کریں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔